اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا، اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے، والقینا اور رکھ دیے ہم نے اس میں رواسیا بوجھ، وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اگائی ہم نے اس میں ہر چیز اندازے سے، وجعلنا لکم فیہا معائش، اور بنائے ہم نے تمہارے واسطے اس میں روزی کے اسباب، ومن لستم لہ برازقین، اور ان کی جن کو تم روزی نہیں دیتے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم نہیں اتارتے اس کو مگر ایک مقرر اندازے کے ساتھ۔ ہم نے پیچھے کے اسباق میں جو ہے پڑھ لیا تھا کہ اللہ پاک جو ہے مشرکین مکہ کو اور نہ ماننے والوں کو اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرما کر ان کو جو ہے دین کی دعوت دیتے ہیں اور توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہاں اس آیت نمبر 19 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی قدرت کی نشانیوں کو دوبارہ سے بیان فرمایا ہے، اور قدرت کی وہ نشانیاں جن کو دنیا کے انسان دیکھتے بھی ہیں اور ان کو جو ہے اپنا استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جو چیزیں میں اتنی بڑی چیزیں بنا سکتا ہوں تو پھر میں تمہیں دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ اس میں سے یہاں نشانی میں سے اللہ رب العزت نے اپنی پہلی نشانی جو ہے وہ زمین کو بیان فرمایا کہ ہم نے زمین بنائی اور زمین کے اوپر جو ہے ہم نے بوجھ رکھ دیے۔ تو بوجھ سے مراد یہاں پہاڑ ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس کے اندر پہاڑ رکھ دیے، کیونکہ پہاڑوں کا وزن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین جو ہے اب ساکن ہے، ہل نہیں سکتی۔ اگر زمین کے اوپر پہاڑ نہیں ہوتے تو یہ زمین ہلتی رہتی، جس کی وجہ سے انسان نہ زمین کے اوپر گھر بنا سکتا تھا، نہ ہی اپنی اور جو ہے زمین کے اوپر زندگی گزار سکتا تھا۔ تو فرمایا ہے کہ میری قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ زمین ہے اور زمین کے اوپر جو ہے پہاڑ ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا، کہ اللہ پاک نے زمین کے اندر سے بہت ساری چیزیں اگائیں اور ہر چیز کو اندازے کے ساتھ اگایا۔ یہاں ایک لفظ ہے موزون، ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ بنایا۔ اب کیا مطلب ہے یہاں پر کہ اللہ نے اندازے سے اگایا، مطلب کہ دیکھیے جو ہے انسان کے لیے اللہ نے پھل بھی پیدا کیا، اناج، غلہ، سبزیاں، اور اسی طرح جانوروں کے لیے بھی اللہ نے کھانے کے لیے چیزیں اور چارہ وغیرہ پیدا کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک متعین اندازے کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر اللہ پاک کسی بھی چیز کو زمین سے پیدا کرتے، چاہے وہ اناج، غلہ ہوتا یا پھل ہوتا، لیکن جو ہے اس کو اتنا کم مقدار میں پیدا کر دیتے کہ جتنی انسان کو دنیا میں ضرورت ہے اس سے کم اناج اور سبزیاں اور پھل وغیرہ پیدا ہوتے، تو انسان کی زندگی کیا ہو جاتی، دشوار ہو جاتی۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں انسان کی ضرورت ہے، اور جب یہ کم پیدا ہوں گی تو پھر انسان کیا ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہی چیزیں اللہ زیادہ اگا دیتے، پھل بھی بہت زیادہ اگا دیتے اور سبزیاں اور جو ہے سبزیاں اور اناج غلے بہت زیادہ اتنے زیادہ پیدا کر دیتے اللہ پاک کہ انسان بھی کھاتے، جانور بھی کھاتے، اور انسان اور جانوروں کے کھانے پینے کے بعد ان کی بہت بڑی مقدار جو بچ جاتی، پھلوں کی، سبزیوں کی، اناج کے، غلے کی، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ انسان کی ضرورت سے زیادہ ہوتی تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی۔ ان کا حفاظت سے رکھنا بھی انسان کے لیے بہت مشکل تھا، وہ خراب ہو جاتی، اور جب وہ خراب ہو جاتی تو ان کو پھینکنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے بھی انسان کو زمین کے اوپر جگہ نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تو پھر پوری دنیا کے اندر ہی وہ چیزیں بے حساب اور بے اندازہ پیدا کر دیتے، تو اگر کم ہوتی تو بھی مشکل اور زیادہ ہو جاتی تو بھی مشکل۔ اور اللہ پاک کہ اگر ہر انسان کو اگر اتنی زیادہ چیزیں زمین کے اوپر پیدا کر دیتے کہ ہر انسان کو مفت میں مل جاتی،
کہ اتنا اناج غلہ بھی تم خریدتے ہیں، لیکن اتنا اس قدر کثرت سے پیدا کر دیتے کہ سب کو مفت میں یا بہت ہی کم قیمت میں مل جاتا اور بہت زیادہ تعداد میں کہ وہ ختم بھی نہیں ہوتی، تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتی۔ ایک تو یہ کہ انسان کے دل میں اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی، پھر چیزوں کی، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں پیدا ہوتی، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کا حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس کے علاوہ موزون کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو زمین کے اوپر اناج، پھل، سبزیاں جو پیدا کی ہیں وہ ایک خاص جو ہے اندازے کے ساتھ پیدا کی ہیں، مطلب ایک تو خاص مقدار میں پیدا کی ہیں، اور دوسرا خاص ان کا سائز ہوتا ہے، ان کا جو ہے ایک رنگ ہوتا ہے، اور ان کی ایک لذت ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے درختوں کے جو ہے درخت ہوتے ہیں، ان کی شاخیں، پتے، پھول، پھل، یہ سب جو ہے ہر درخت کے جو پتے ہیں ان کو اللہ نے ایک خاص شکل دی ہے، پھلوں کی اپنی اپنی الگ الگ شکلیں ہیں، ذائقے ہیں، تو ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ حساب سے پیدا کیا ہے۔ انسان جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کیا کرتا ہے، ایک تو ان حسین منظروں سے انسان جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے کہ طرح طرح کے پھل دیکھتا ہے، طرح طرح کے پھول دیکھتا ہے، تو اس کے دل کو خوش کرتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں آنکھوں کو، اور اللہ نے ان کے اندر جو فائدے رکھے ہیں وہ تو بے انتہا ہیں کہ جن فائدوں کا کسی انسان کا اندازہ کرنا ناممکن ہے کہ اللہ نے کس سبزی میں اور کس پھل میں جو ہے انسان کے لیے کتنے فائدے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ، کہ ہم نے بنا دیے تمہارے واسطے معیشت کے اسباب۔ معیشت کے اسباب کے زمین کے اوپر اللہ نے انسانوں کو ہی روزی نہیں دی۔ اب دیکھیں انسان جو کاروبار کرتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، یہ سارے ایک سسٹم اللہ ہی کی طرف سے بنایا ہوا ہے کہ انسان جو ہے ان چیزوں کے ذریعے اس کی کیا چل رہی ہے، دنیا چل رہی ہے، اور جو ہے انسان جو ہے اس کاروبار اور نوکری کے ذریعے کیا کرتا ہے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کمائی کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی قدرت سے جو ہے تمہارے لیے بھی روزی کے اسباب پیدا کیے، اور آگے فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کے علاوہ زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہے ان میں جانور، درندے، پرندے، بہت ساری چیزیں آ گئیں، تو فرمایا ہے کہ ان کو بھی کیا کہتے ہیں، ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جو جانور ہیں ان کے اندر کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گھروں میں پالتے ہیں، یا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں جانوروں کا، تجارت کرتے ہیں، وہ پالتے ہیں، تو بظاہر وہ خود ہی جانوروں کو کیا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ اب جیسے بقرعید آ رہی ہے، انسان گھروں میں جانور رکھتا ہے، پالتا ہے، تو وہ خود کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہم جانوروں کو چارہ کھلا رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے پیدا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی ضروریات بھی اللہ پوری کرتے ہیں، اور جانوروں کی ضروریات بھی اللہ ہی پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گھر پہ پالتو جانور ہیں، اس کے علاوہ دنیا کے اندر بہت سارے جانوروں کی قسمیں ہیں، جو سمندر کے اندر جانور ہیں جیسے مچھلیاں ہیں، اور پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں، اور درندے جو جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ان کی خوراک کا انتظام انسان کی ذمہ نہیں ہے، انسان تو صرف ان کو کھلاتا پلاتا ہے جن کو وہ پالتا ہے۔ باقی زمین کے اوپر کتنی مخلوقات ہے جس کو انسان جانتا بھی نہیں ہے اور کبھی اس نے دیکھے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق کو کیا ہے، میں کھلا رہا ہوں۔ اتنے سارے جو جانور ہیں جن کا حساب رکھنا انسان کے لیے ناممکن ہے، نہ انسان ان کو پہچان سکتا ہے، تو فرمایا ہے کہ یہ ساری ضروریات میں ہی ان کی پوری کرتا ہوں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، کہ ہمارے پاس ان کے کیا ہیں، خزانے ہیں، کہ انسان کی جو ضروریات ہیں، پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑی بہت چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس خزانوں کے خزانے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، اور جب ہم ان خزانوں سے دنیا کے انسانوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو ہمارے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی طرح جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، ہر ایک کی ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے خزانے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی ضروریات اللہ پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے خزانوں کے اندر کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ تو
جو اللہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کے پاس اتنے بڑے خزانے ہیں اور اتنی طاقت ہے کہ وہ سب کو کھلا رہا ہے، تو قیامت کے دن وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور چلائی ہم نے ہوائیں لواقح بھری ہوئی، رس بھری، اور چلائی ہم نے ہوائیں بھری ہوئی، اور آگے فرمائے ننزلہ الا، اور اتارتے ہیں ہم ایک نیچے دیکھیے، اور وارسلنا، اور چلائی ہم نے ہوائیں بھری ہوئی، فانزلنا من السماء ماء، پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فاسقیناکموہ، پس وہ پانی ہم نے تم کو پلایا، وما انتم لہ بخازنین، اور نہیں ہے تمہارے پاس اس پانی کا خزانہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے دیکھنا ہے تو دیکھو میری قدرت کی نشانیاں ہیں ایک بارش کا نظام، کہ اللہ نے یہاں پر بارش کے نظام کی طرف جو ہے ایک اشارہ فرمایا ہے کہ اب پوری زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق بستی ہے، اس میں انسان، جانور، پرند درندے جتنے بھی ہیں، ان سب کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی انسان کی زندگی کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کھانے کی باری بھی بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے جو باری آتی ہے وہ پینے کی باری آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اتنی بڑی انسان کی ضرورت ہے، تو اللہ نے انسان اور جانوروں کے لیے اس کا نظام بھی اتنا ہی بڑا بنایا ہے کہ ہر شخص کو ہر جگہ پر اور ہر وقت اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے دیکھیے پانی مل جاتا ہے، نہ پینے کے لیے، نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، کھیتوں میں ہل چلاتے وقت کھیتوں کو، درختوں کو سیراب کرنے کے لیے ہر انسان کو کیا ہے، پانی ملتا ہے۔ اور اللہ نے پانی کی نعمت کو فری بنایا ہے، بغیر کسی قیمت کے جو ہے وہ پانی ملتا ہے۔ اب بظاہر دیکھیے جب ہم پانی کا جو سسٹم لگاتے ہیں، کہیں ہم مشین لگاتے ہیں اور ہمیں کہیں پر بل پے کرنا پڑتے ہیں، تو اصل میں وہ پانی کی قیمت نہیں ہوتی، وہ سروس کی یا اس مشینری کی قیمت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پانی سہولت کے ساتھ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ ورنہ پانی تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ پانی کے ایک قطرے کی بھی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ پانی کے نظام کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے دیکھیے ہم سائنس کے اندر بھی چیزیں پڑھتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا کہ جب جو ہے یہ اللہ نے جو زمین کے اوپر اتنا بڑا سمندر بنایا ہے، تو اس سمندر میں اللہ نے بخارات پیدا کیے۔ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس میں جو ہے بخارات بنتے ہیں، اور یہ بخارات جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے، یہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ تو اوپر کی طرف جب یہ اٹھتے ہیں تو اسی کے ذریعے سے جو ہے یہ بارش اور مونسون کی جو ہیں مونسون کے ذرات جو ہیں وہ بنتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں اللہ پاک، اور یہ جو بخارات اٹھتے ہیں ان کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا نظام ہے، ان بخارات کو، ان پانی کو جو ہے بادلوں کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیتے ہیں اللہ پاک، اور یہ اٹھتے کہاں سے ہیں، سمندر کے اوپر سے اٹھتے ہیں، اور بادلوں کے اندر جا کر جو ہے یہ جذب ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے ان بادلوں کو جو ہے پہاڑوں جیسا بنا دیا۔ کہ دیکھیے جو بارش کے بادل ہوتے ہیں، ایک تو عام بادل ہوتے ہیں نا، ایک بارش کے جب بادل ہوتے ہیں، جب بارش کا موسم آتا ہے تو بارش کے جو بادل ہوتے ہیں پوری جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے نا وہاں تک بارش کے بادل جو ہے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان بادلوں کو پہاڑوں کی طرح بنایا ہے، جہازوں کی طرح بنایا ہے کہ پورے آسمان کے اوپر یہ پھیل جاتے ہیں۔ اور دیکھیے جیسے دنیا میں جہاز ہوتے ہیں اس میں انسان بیٹھتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ جو بادل ہیں نا پانی کے، یہ پانی کے جہاز ہیں ایک طرح سے، کہ اللہ ان پانی کے جہازوں کو ہوا کے ذریعے سے چلاتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے تو بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے، اور پھر جہاں پر اللہ کا حکم ہوتا ہے اس جگہ پر جا کر بادل برسنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جتنا پانی وہاں پر برسنا ہوتا ہے ان بادلوں سے اتنا ہی پانی برستا ہے، نہ اس سے کم برس سکتا ہے،
نہ اس سے زیادہ برس سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا وہ نظام ہے کہ گھر بیٹھے اللہ نے ہر انسان کو اور ہر مقام پر جانوروں کو جو ہے وہ کیا ہے پانی مہیا کر دیا۔ اور اللہ کا یہ پانی کا نظام اتنا عجیب ہے کہ قرآن کریم میں اس پانی کے نظام کو کئی جگہ پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ نے زمین کے 3 حصے کے اوپر پانی بنایا ہے، جسے ہم سمندر کہتے ہیں۔ 3 حصے پر پانی ہے اور 1 حصے کے اوپر جو ہے وہ خشکی ہے، جس کے اوپر دنیا بستی ہے۔ تو اللہ نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے سمندر کے پانی کو اتنا نمکین بنا دیا، اتنا کڑوا بنا دیا کہ ہزاروں ٹن کا جو نمک ہے نا وہ سمندروں سے نکالا جاتا ہے پانی کے اندر سے۔ اور اللہ پاک نے اس سمندر کے پانی کو جو نمکین بنایا ہے، اس کی بہت بڑی ایک حکمت یہ ہے کہ پانی کے اندر، سمندر کے اندر دیکھیں زمین کے 3 حصے پر اگر پانی ہے تو پتہ چلا کہ اس سمندر کے اندر جو رہنے والی مخلوق ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ خشکی سے زیادہ جو مخلوق رہتی ہے نا اللہ کی، وہ سمندروں کے اندر رہتی ہے۔ تو یہ کروڑوں پتہ نہیں اربوں قسم کی جو مخلوق ہے وہ پانی میں رہتی ہے، وہ پانی میں ہی پیدا ہوتی ہے، پانی میں ہی مرتی ہے، اور پانی میں ہی ان کی جو ہے وہ جسم جو ہوتے ہیں، جیسے مچھلیاں ہیں مر گئیں، بڑی بڑی مچھلیاں ہیں مر گئیں، تو وہ سمندر کے اندر ہی تو رہتی ہیں، وہ جاتی تو نہیں گئیں۔ تو اللہ نے نمکین پانی کو کھارا اس لیے بنایا ہے کہ سمندر کے اندر جو مخلوق مرتی ہے تو وہ اس نمکین اور کھارے پن کی وجہ سے، اس نمک کی وجہ سے جو ہے اس میں ختم ہو جاتی، جذب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پوری دنیا کا جتنا بھی سیوریج کا اور گندا پانی جو ہوتا ہے وہ سمندر کے اندر جاتا ہے۔ اگر ظاہر ہے سیوریج کی پانی کو کہیں اور تو نہیں جو ہے وہ ڈالا جا سکتا، تو ہر جگہ پر سیوریج کا پانی گندا سارا سمندر کے اندر جاتا ہے۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ جو سیوریج کا پانی جتنا بھی ہوتا ہے یا بھی سمندر میں جاتا تو سمندر کے پانی کو بھی خراب کر دیتا، اور اتنی بدبو پیدا ہو جاتی سمندر کے پانی کے اندر کہ انسان کا رہنا کیا ہو جاتا، زمین کے اوپر مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے سمندر کے پانی کو اس قدر کھارا بنا دیا ہے کہ ساری دنیا کی گندگیاں، ساری دنیا کی غلاظتیں سمندر کے اندر جب ڈلتی ہیں تو سمندر کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ غلاظت اور گندگی اور یہ گندا پانی اگر دریاؤں کے اندر جائے نا تو یاد ہے کہ دریا کا پانی بھی خراب ہو جائے گا، لیکن سمندر کے اندر اللہ نے اس تیزاب کو ایسا بنایا ہے کہ یہ سب کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے سمندر کے پانی کو اتنا کھارا بنایا ہے، نہ اس سے کوئی اگر پیے بھی سمندر کا پانی تو اس سے پیاس نہیں بجھ سکتی انسان کی۔ اللہ نے اس چیز کو یعنی کہ کھارا رکھا اس لیے ہے کہ اس سے گند ختم کیا جا سکے۔ تو اللہ یہ نظام کو بیان فرما رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا طاقت کا مالک ہوں کہ میں نے اتنے بڑے بڑے اس پانی کا سسٹم بنایا، پانی کا نظام بنایا، اور بادلوں کو جو ہے وہ پانی کے لیے جو ہے ایک کیا بنا دیا، گویا بادل جو ہے نا پانی کے لیے واٹر ٹینک ہے۔ یہ بادل جب چلتے ہیں تو یہ پانی کے کیا ہوتا ہے، ان کا خزانہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اللہ کے حکم سے زمین کے اوپر چلتے ہیں، آسمانوں کے اوپر چلتے ہیں، زمین کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پانی برساتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ ان بادلوں کے اندر جو بخارات جمع ہوتے ہیں وہ سمندر سے ہوتے ہیں، اور سمندر جو ہے وہ نمکین ہے سارا، لیکن جب یہ بخارات آسمانوں کے اوپر یا آسمان کی طرف اڑتے ہیں، بادلوں میں جمع ہوتے ہیں، اور ان بادلوں سے جب زمین کے اوپر پانی برستا ہے تو وہ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بخارات جب کھارے پانی کے ہیں تو برسنے والا پانی بھی بارش کا کھارا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کا کیسا نظام ہے، بخارات جو ہوتے ہیں ایک نمکین پانی کے ہوتے ہیں، اور ان بادلوں کے اندر اس نمکین پانی کے نمک کو اور کھارے پن کو جذب کر لیا جاتا ہے، ختم کر لیا جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک دنیا کے لوگوں کے اور جانوروں کے لیے میٹھے پانی کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، برساتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ پانی جو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں وَأَسْقَيْنَاكُمْ کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں، تم پانی نہیں پی سکتے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ایک گلاس پانی بھی پی سکو،
یہ ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہی کہ اتنا بڑا نظام جو ہے پانی کا میں نے چلایا ہے۔ پوری دنیا کی حکومتیں مل کر بھی پانی کا نظام نہیں چلا سکتی تھیں۔ کہ دیکھیے اللہ کی طاقت ہے کہ پانی بھی جس طرح اس نے اناج اور غلہ ضرورت کے لیے پیدا کیا، ضرورت کے مطابق پیدا کیا، نہ بہت زیادہ پیدا کیا نہ بہت کم پیدا کیا، اسی طریقے سے اس نے پانی بھی ہماری ضرورت کے مطابق آسمان سے برسایا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو آسمان سے 12 کے 12 مہینے بارش ہوتی رہتی۔ دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں، جیسے پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں جیسے اسلام آباد ہے، عموماً کسی بھی ٹائم بارش ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہت کم ایسی جگہیں ہوتی ہیں۔ عموماً اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت بارش ہو رہی ہو۔ اگر ہر جگہ پر، پوری دنیا میں ہر جگہ سال کے 12 مہینے بارش ہوتی تو انسان کو پانی تو بہت زیادہ مل جاتا، لیکن انسان کے لیے دنیا میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے، اور ان میں ایک مسئلہ کیا ہوتا؟ روزی کا ہوتا۔ ظاہر ہے جب بارش ہوتی ہے تو کتنے لوگوں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، بہت سے لوگ جو ہے مزدوری کرتے ہیں، ان کی مزدوریاں کیا ہوتی ہیں؟ متاثر ہوتی ہیں۔ لہذا اگر سال کے 12 مہینے بارش ہوتی رہتی تو انسان کے لیے روزی کمانا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سال کے 12 مہینے یا روزانہ ہی بارش ہوتی رہتی تو انسان کی صحت کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت اثر پڑتا ہے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو بادل ہوتے ہیں تو سورج نہیں ہوتا۔ جب سورج نہیں نکلتا سال کے 12 مہینے تو بتائیے کہ زمین کے اوپر اناج اور غلہ کیسے اگتا، اور انسان کی صحت کتنی متاثر ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے سفر کرنا بھی کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ پاک نے سال کے 12 مہینوں کے اندر بارش نہیں برسائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سال کے مختلف حصوں کے اندر بارش ہوتی ہے، مختلف مہینوں کے اندر بارش ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہتے تو سال کے کچھ مہینوں کے اندر بارش برساتے اور اتنا پانی برساتے کہ زمین کے اوپر ہر انسان اپنے لیے پانی سٹور کر لیتا، کہ جی ہر انسان جو گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو وہ اب سال میں، ظاہر سی بات ہے عام طور سے تو گرمیوں میں بارش ہوتی ہے، سردی میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن عموماً جو بارش کا جو سیزن اور موسم ہوتا ہے وہ گرمی کا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے کہ جی اب اس گرمی میں بارش ہو رہی ہے، آئندہ گرمی میں بارش ہوگی، لہٰذا اس سال 6 مہینے 8 مہینے یا 12 مہینے کے لیے ہر شخص اپنا پانی جو ہے وہ اسٹور کر لے، تو بتائیے ایک گھر میں اگر 10-15 افراد ہیں تو وہ ایک سال کے لیے ہر بندہ اپنے لیے پانی کیسے اسٹور کرتا، وہ کیسے رکھتا اتنا پانی؟ ہر انسان اتنی ٹنکیاں، اتنے برتن کہاں سے لاتا جس میں اپنے سال 6 مہینے کا پانی جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے؟ اگر بظاہر کوئی اتنے وقت کا پانی جمع بھی کر لیتا تو یاد رکھیے کہ چند دن کے بعد یہ پانی خراب ہو جاتا۔ آج ہم بالٹی کے اندر ہی اگر پانی بھر کے رکھ دیں، چند دن رکھا رہے، وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہر انسان اپنے ایک سال یا 6 مہینے کے لیے پانی جمع کر لیتا، اول تو جمع کرنا ناممکن تھا، اگر کر بھی لیتا تو وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا کیسی قدرت ہے، کیسی اس کی حکمت ہے کہ اس نے ہر انسان کی ضرورت کے مطابق بس پانی برسایا، اور پھر اللہ نے دنیا میں ایسا نظام بنایا کہ پانی کا کچھ حصہ جو ہے اس نے دریا کی شکل میں جو ہے وہ اسٹور کر دیا، کچھ پانی کا حصہ جو ہے نیچے زمین کے اندر تہوں کے اندر اتار دیا، اور پانی کا کچھ حصہ اس نے برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ جما دیا، اور برف کے ان پہاڑوں کو اللہ پاک نے اتنا اونچا کر دیا کہ عام طور پر وہاں کوئی انسان نہیں پہنچتا۔ کوئی انسان جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے جائے تو بھی پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر وہ نہیں پہنچ پاتا، اور اس کے اوپر تو آبادی ہو ہی نہیں سکتی، ایسی جگہوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، گلیشیئرز کے اوپر۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو قرآن کریم کی آیت کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ نے پانی کے جو یہ برف کا جو اسٹور کیا ہے اتنا اونچا اور بلندی کے اوپر کیا ہے کہ عام طور سے نہ وہاں پرندے جاتے ہیں، نہ جانور جاتے ہیں، نہ انسان جاتے ہیں، تاکہ وہ پانی کا جو خزانہ ہے اور پانی کو جو اسٹور کیا ہے وہ خراب نہ ہو۔ اور پھر اللہ پاک اگر چاہتے تو سورج نکلتا اور ایک ہی وقت میں سارے پہاڑ جو ہے نا پگھل کر پانی ہو جاتے۔ اگر ایک ہی وقت میں سارے پہاڑ پگھل کر پانی ہو جاتے تو دنیا کے اندر کیا آ جاتے؟ سیلاب آ جاتے۔
یہ بھی انسان کے لیے مصیبت تھی، لیکن دیکھیے اللہ کی قدرت کے قربان جائیں ہم کہ اس نے ان پہاڑوں سے جو برف ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے نا زمین کے اندر اترتا رہتا ہے، اس کے اندر سے کچھ پانی زمین کے اوپر بہتا ہے تو آبشاروں کی شکل میں بہتا ہے، کچھ زمین کے اندر اترتا ہے، تو جب ہم زمین کے اندر جیسے بورنگ کرتے ہیں تو یہ پانی جو ہے یہ وہی ہوتا ہے جو بارش سے زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، یا برف کے گلیشیئر سے زمین کی تہوں کے اندر جو پانی سٹور ہو جاتا ہے اسی کو ہم جو ہے وہ بورنگ کر کے اس پانی کو کیا کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ کی قدرت کی کیسی نشانی ہے کہ جب گرمی میں سورج نکلتا ہے اتنی سخت گرمی ہوتی ہے لیکن پھر بھی برف کے پہاڑ ایسے کے ایسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ ضرورت کے مطابق ان پہاڑوں کو پگھلاتا ہے، ورنہ پورے کے پورے سال جو ہیں وہ برف کے پہاڑ ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ پانی کا جو نظام ہے یہ اس کے اندر اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں ہمارے لیے، کہ پانی ایک تو اس نے پیدا کیا، ہمیں مفت میں دیا، پھر بادلوں کے ذریعے زمین کے پورے دنیا کے اندر بادلوں کو پھیلا دیا، اور پھر ان بادلوں سے اس نے میٹھا پانی برسایا، اور پھر جو ہے پانی کو جمع کرنے کا اس نے یہ نظام بھی اپنے ہاتھ کے اندر رکھا، کہیں زمین کے اندر جمع کیا، کہیں دریا آبشاروں کی شکل میں، کہیں برف کی شکل میں اس نے پانی کو جمع کر دیا، اور جو ہے اس نے ہر انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق پانی عطا کیا۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں فَأَسْقَيْنَاكُمْ، کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور ہم ہی تم کو پانی پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم ہی تمہارے لیے اس کا خزانہ کرنے والے ہیں، کہ اس زمین یعنی کہ پانی کو جو خزانہ ہم نے بنایا ہے وہ ہم ہی ہیں، تم تو پانی کو جمع کر ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس نہیں ہے اس کا خزانہ، پانی کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور زمین کے اندر بھی ہم نے ہی اس کو رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، وَنُمِيتُ اور مارنے والے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پھر ان لوگوں کے لیے نصیحت کہ وہ اللہ جو اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، تو زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، تم سمجھتے ہو کہ مر جائیں گے تو پھر زندہ نہیں ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم زندہ کرتے ہیں اسی طرح مارتے ہیں، مارنے کی طاقت رکھتے ہیں، جس طرح مارنے کی طاقت رکھتے ہیں اسی طرح دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں، مطلب کہ قیامت کے دن جب ہوگا تو سب کے سب مر جائیں گے، جو موجود ہوں گے اس وقت ساری کائنات ختم ہو جائیں گی، ہم ہی باقی رہ جائیں گے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ہم باقی رہ جائیں گے، مطلب کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے جس کو فنا نہیں ہے، باقی ہر ذات کو فنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں مستقدمین حد سے آگے بڑھنے والوں کو، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے دو لفظ استعمال کیے، المستقدمین اور دوسرا ہے مستأخرین۔ مستقدمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ جو آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج کے دن تک پیدا ہو چکے ہیں، دنیا میں آ چکے ہیں، اور مستأخرین کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو زمین کے اوپر نہیں آئے، تو وہ ان سب کو کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، اور جو ہے تم ظاہر سی بات ہے سارے انسانوں کو، جو تم سے پہلے تھے تم ان کو بھی نہیں جانتے، اور جو تمہارے بعد دنیا میں آئیں گے تم ان کو بھی نہیں جانتے، لہذا ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ تم سے پہلے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں اور تمہارے بعد والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرا رب وہی جمع کرے گا ان کو،
انہ حکیم علیم، بے شک وہی حکمتوں والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کہ اولین آخرین قیامت کے دن سب کے سب جمع ہوں گے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے نا کہ ہم نے تو آج تک کسی بھی مرے ہوئے انسان کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنے لوگ مر چکے ہیں، پھر تم کہتے ہو کہ مرنے والے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم سارے اگلے پچھلوں کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، اور ہمارے پاس اس کی طاقت ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی سیاہ گارے، سیاہ مٹی سے، حما سیاہ مٹی یا سیاہ گارا، مسنون کا معنی ہے سڑا ہوا۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتے ہوئے سیاہ گارے سے جو کہ سڑا ہوا تھا۔ اور آگے فرمایا والجان خلقناہ، اور جنات، والجان اور جنات کو پیدا کیا ہم نے من قبل اس سے پہلے، من نار السموم بے دھوئیں کی آگ سے، بغیر دھوئیں کی آگ سے۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا، کہ بے شک میں بناؤں گا ایک انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون، میں پیدا کرنے والا ہوں یا بنانے والا ہوں ایک انسان کو کھنکھناتی ہوئی سیاہ مٹی سے جو کہ سڑی ہوئی ہے۔